السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر پاکستان کو دہشت گردی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تازہ ترین واقعہ مستونگ میں جمعے کے روز، بلکہ جمعے کی نماز سے کچھ دیر پہلے ایک حملہ ہوا اور اس میں 50 کے قریب بے گناہ لوگ شہید ہو گئے۔ اس میں کچھ پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ جو علاقے کے پولیس افسر تھے گشکوری صاحب، وہ بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ کرم میں، یعنی شمال مغربی جو صوبہ ہے ہمارا خیبر پختونخوا، وہاں پہ مسجد پہ خودکش حملے ہوئے اور اس میں بھی کئی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے چند ہی دن پہلے باجوڑ میں ایک بہت بڑا ٹیررسٹ کا حملہ ہوا اور اس میں تقریباً 45 کے قریب شہادتیں ہوئی تھی، اور اس وقت ٹارگٹ کیا گیا تھا جمعیت علماء اسلام کی ایک مجلس کو۔ اور اس کے بعد مستونگ ہی میں چند دن پہلے JUI کا ایک اور میٹنگ تھی اور وہ نشانہ بنی دہشت گردوں کی، اور اس میں کوئی 11 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ حمداللہ مولانا حمداللہ جو اس کے JUI کے مرکزی لیڈر ہیں، وہ بھی ان میں شامل تھے۔ تو اس طرح ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر دہشت گردوں نے پاکستان کی ریاست کو اپنے نشانے پہ لے لیا ہے۔ اس میں اس سال خاص طور پہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے ہلاکتوں میں۔ گزشتہ 9 مہینے کے دوران صرف سیکیورٹی فورسز یعنی پاکستان ملٹری، رینجرز، پیراملٹری اور پولیس کی شہادتیں 350 سے زائد ہو چکی ہیں اب تک، اور اس کے ساتھ تقریباً اتنی ہی شہادتیں سویلینز کی ہوئی ہیں، جس میں زیادہ تر، چونکہ 2 بڑے حملے تھے، ایک مستونگ والا ہے پھر ایک باجوڑ والا ہے، صرف ان 2 حملوں میں اب تک تقریباً 100 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کارستانی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس، جس کو داعش بھی کہتے ہیں، لیکن یہ اس کی پاکستان چیپٹر ہے، اور کچھ دھماکوں کی انہوں نے ذمہ داری لی تھی۔ باجوڑ کا جو انہوں نے حملہ کیا تھا، اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے کچھ فائٹرز تھے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ مل کے ننگرہار، کنڑ پروونسز میں ان کے ساتھ مل کے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس کے خلاف جنگ کی تھی، اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے ان کو پھر چن چن کے مارا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے MQM، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے خلاف 1992-93 میں آپریشن ہوا تھا، اور اس کے بعد جب دوبارہ وہ حکومت میں آ گئے چند سال کے بعد، تو انہوں نے چن چن کر پولیس آفیسرز کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہی کچھ لگتا ہے کہ اب پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ہو رہا ہے، مستونگ میں، باجوڑ میں، کرم میں، اور ہنگو کے قریب کی مسجد میں جو یہ دھماکہ ہوا، یہ بھی ایک لحاظ سے سیکٹیرین ہے، فرقہ وارانہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی پراکسی ٹیررسٹ ہیں، یعنی ٹیررزم کے سہولت کار جو ہیں پاکستان میں، عدم استحکام پھیلانے کے ایجنٹ، انہوں نے بالکل ایک ایسی کیمپین شروع کر رکھی ہے کہ کبھی وہ پولیس، کبھی فوج، اور کبھی مسجد کو نشانہ بناتے ہیں، مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ اس میں پاکستان کو ایک غیر مستحکم، غیر محفوظ ملک کے طور پہ پروجیکٹ کیا جائے۔ اس تمام کیمپین میں ایک طرف تو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے باقاعدہ 10-12 اپنے شیڈو کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، پھر 12 گورنر، وزیر دفاع مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا بھی کچھ یہی سٹرکچر ہے پاکستان اور افغانستان کے لیے، اور اس کو افغان طالبان نے بھی اپنے لیے بڑا خطرہ قرار دیا ہوا ہے، جبکہ امریکہ، برطانیہ اور دوسرے مغربی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی اس کو علاقے کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ جانا ہے، اور یہ بڑے اصرار کے ساتھ اس سال کے شروع سے بار بار ہمیں بتایا جاتا رہا مختلف بریفنگز میں کہ اس وقت اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس سب کے اس پورے خطے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ اس کا جو امیر تھا ملا غفاری، اس کا شہاب المہاجر کے نام سے وہ مشہور تھا، جون میں افغانستان کے علاقے میں وہ ایک حملے میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی تک معلوم نہیں کہ اس کی قیادت کس نے سنبھالی ہے، لیکن یہ گروپ اسی طرح
بالکل منظم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غالباً ٹی ٹی پی کے تانے بانے بھی اسی سے ملتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لیول پہ کچھ بلوچ گروہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوں، کیونکہ ان سب کا جو مطمع نظر ہے، بنیادی ایک ٹارگٹ لگتا ہے، وہ ہے پاکستان میں امن و امان کو تخت و تاراج کرنا، اب اس ملک کو ایک غیر محفوظ ملک کے طور پہ پروجیکٹ کرنا۔ اور مجھے 2-3 ملکوں سے جو باہر سے دوست ہیں ان کے تعزیت کے پیغامات بھی آئے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی کا عفریت سر اٹھا رہا ہے، اور افسوسناک اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف اندرون ملک سیاسی عدم استحکام کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان سمیت 900 افراد کو اب ملزم ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے ان واقعات میں، اور ان کے خلاف ابھی چالان وغیرہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ باقاعدہ کوئی جی آئی ٹی تھی، اس کا وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ تمام لوگ اس میں ملوث تھے، اور اب ظاہر ہے ان کے خلاف مقدمے چلیں گے۔ تو ایک بڑی عجیب سی بھونچال کی سی صورتحال ہے کہ ایک طرف دہشت گرد جگہ جگہ ہمارے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، دوسری طرف خود ریاست کے اندر ایک سیاسی کشمکش چل رہی ہے، جنگ جاری ہے۔ اب اس کا پاکستان کے مستقبل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ظاہر ہے جس گرداب میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس سے فوری طور پہ نجات نہیں مل سکتی۔ اس میں یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جتنے بھی سیکیورٹی جولائی اگست ستمبر، یعنی جو پچھلا یہ ہمارا پورا ایک کوارٹر گزرا ہے، اس میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ گزشتہ 8 سال کی تعداد سے بھی تجاوز کر چکی ہیں۔ بحیثیت مجموعی اس سال کے 9 مہینے میں جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اتنی شہادتیں گزشتہ 8 سال میں نہیں ہوئی تھیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی گھمبیر صورتحال کا سامنا ہے پاکستان کو، اور اس کے لیے ظاہر ہے پاکستان کی قیادت بھی پریشان ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے دورے کے دوران تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ طالبان قیادت نے ایک بتایا کہ 200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 5-6 ستمبر کی درمیانی رات کو چترال پہ ان لوگوں نے حملے کیے تھے اس کے بعد، اور مزید اقدامات کا بھی وعدہ کیا ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ جو افغان طالبان نے وعدے کیے ہیں اس پر عمل درآمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے صبر کی تلقین کی ہے، لیکن اگر پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو معلوم نہیں پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ پھر تو مسلسل محاذرائی کی یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس اور تحریک طالبان پاکستان کا مطمع حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اس تشدد کے ذریعے پاکستان کی ریاست کو فتح کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کی ریاست کو اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو ختم کیا جائے، ان لوگوں سے اسلحہ لے لیا جائے، یا آئین پاکستان کی اطاعت کریں اور مین سٹریم سیاست میں آ جائیں۔ لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فاٹا کی حیثیت کو بحال کریں، فوج یہاں سے نکال دیں، اور ہم بطور تنظیم کام کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ان علاقوں میں اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ناقابل قبول شرائط ہیں ٹی ٹی پی کی طرف سے، جس کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کانفلکٹ اس میں ابھی مزید شدت آئے گی۔